بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ. In your opinion, does it constitute blasphemy, and should it carry a death sentence to publish, for instance, a cartoon of the Prophet? Whatever was done in Danish newspaper, I agree. Danish is not an Islamic country, and there is no right of any Muslim community to claim Islamization of Denmark. Sharia is not to be enforced in Denmark. Islamic laws and penal system is not to be enforced in Denmark. So it will never be applied here. This is just a matter in the Islamic countries. I believe in democracy. Parliaments have their own choice to make the blasphemy laws or not to make, what kind of punishment they want to formulate and what kind of not. So Danish parliament has its own right, freedom. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. So what this about is in not non-Muslim Pakistan? society and non-Muslim. جن ذلیل کے بچوں نے انگریزوں کی آن کے لگا کر حضور کی سیرت پڑھی ہے ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ سکتی. وہ بغیرت ہیں جو ہر وقت امن امن کی بات کرتے ہیں. میرے آقا کے امن کی بھی مثال کوئی نہیں اور میرے آقا و مولا کی تلوار کی بھی مثال کوئی نہیں. ذلیل کے بچوں تم نے پڑھا نہیں بک بک کرتے ہو. اب عیینہ بن حصن حضور کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھا تھا تو حضرت اسید بن عزیر نے آ کر یہ بات بعد میں جا کر کہی گالیاں دی گئی. گالیاں دی پتروں تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی گل. تو اب حضور کی ناموس کی بات ہے تو کسی کے بس میں بات نہیں ہے. ایسے اس نے پاؤں انہوں نے جو جرم کیا جلو یہ ساڑی تصور بھی جدو میں کرنا تو اپنے آپ تو باہر ہو جانا. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے بات. اگر کسی بغیرت کو سمجھ نہیں آتی تو ہمارے بس میں نہیں ہے. ذرہ عشق نبی از حق طلب ذلیل دیا پترا تیرے کو مشک رسول ہے ہی کوئی نہیں ورنہ تو شاہ صاحب نے بڑی گل کرے. ہاں جی اور چھڈو یار بات سنو میری. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو رسمی نعرے آپ لگا رہے ہیں. باتیں وہی ہیں جو انہوں نے کی ہیں. ہاں یہ تو رسمی ہم سنتے آئے ہیں. تو سفید داڑھی ہو گئی جی انقلاب آئے گا تو یہ ساری رسمی باتیں ہیں. باتیں وہ ہیں جو ان کے منہ سے نکلی ہے ابھی. ہاں جی توجہ بات سنیں. جس ذلیل کے پاس عشق رسول نہیں ہے وہ ہمیں مت درس دے. اقبال کہہ گیا نہیں ہے تو ذلیلہ مانگ. ہمارے گاٹے کیوں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے. امن کمن کے بچے مجھے بتا خالد بن ولید کی تلواریں کتنی ٹوٹی؟ امن کے لیے ٹوٹی. خالد بن ولید کے جسم پر ایک بالش جگہ نہ بچی. بتا ذلیل کے بچے وہ امن کے لیے تھا. صحابہ کے ٹکڑے ہوئے ان کی لاشیں نہ پہچانی جا سکی. ان کے ناک کان کاٹ کر لوگوں نے گلے کے ہار بنائے. امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا گیا. یہ امن کے لیے تھا. تو کیوں اسلام کی تشریح کرتا ہے جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ گستاخ رسول سے بیزار یہ نعرہ ہی نہیں ہے اسلام کا. ذلیلہ تو یہ بتا کہ گستاخ رسول کو تو کعبے کا غلاف اور دیوار بھی نہ بچا سکی. ابن قتل تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا. صحابہ نے اس لیے نہیں کہ صحابہ کو نہیں مارنا چاہتے تھے. صحابہ نے دوبارہ یہ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ اب فرمائیں ایک طرف کعبے کی دیوار ہے ایک طرف کعبے کا غلاف ہے. اس لیے پوچھا. لوگوں نے کہنا تھا قیامت تک صحابہ جذباتی ہو گئے تھے. اگر حضور سے پوچھتے تو حضور نے منع کر دینا تھا. حضور نے تو مطلقاً فرمایا تھا. صحابہ نے جا کر پوچھا یا رسول اللہ اب فرمائیں کیا کرنا ہے؟ ایک طرف کعبے کا غلاف دوسری طرف کعبے کی دیوار. آپ کا گستاخ وہاں پناہ لے رہا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اقتلوہ اس کو وہی قتل کر دیا جائے. اور خنزیر کے نسل سے بھی بدتر نسلوں. اور تمہیں یہ توہین رسالت نہیں نظر آئی؟ یہاں ایک مشرک ایسے حضور کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہے عیینہ بن حصن. تو صحابی رسول اسید بن عزیر آئے تو انہوں نے حضور سے نہیں پوچھا حضور توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی. ایسے جب وہ بیٹھا تھا تو صحابی رسول نے بات کیا کی میں ان تمام حضرات کا وضاحت کر رہا ہوں. یہ مت کوئی سمجھے کہ جذبات میں آ کر باتیں کی. ایسے پاؤں پھیلائے. میں ان علماء کی ان گالیاں تو نہیں ہیں ان کے لیے تو بہت کچھ ہی ہے. ایسے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تو صحابی رسول نے کیا فرمایا یا عین الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفست خصیتیک بہذا الرمح. فرمایا بندرا
تھا وہ انسان جی کہتے ہیں انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں نے کہا حضور کے سامنے جو پاؤں پھیلائے صحابی اس کو کہے بندر دی آنکھ والے ہو اور بندرا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا نہیں انسان تو ہے نا یہ بات نہ کرو, فرمایا بندرا اور تو حضور کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہے. اب یہ ترجمہ بھی شاہ صاحب کے سپرد ہوگا. اگر مجھے رسول اللہ کے حیا نہ ہوتا تو میں تیرے پیشاب والی نالیوں کو کاٹ دیتا. اے پنجاب یاد رکھیں کہ آپ کتنے ہی لبرل کیوں نہ ہو جائیں, کتنے ہی براڈ مائنڈڈ کیوں نہ ہو جائیں, کتنے ہی امن پسند کیوں نہ ہو جائیں, لیکن جب بات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی, ناموس کی آتی ہے, آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور آپ کا دل تڑپ نہ جائے, ہونٹ جنبش نہ کریں, تو پھر یہ دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا. شاید حضرت اقبال نے اسی دن کے لیے فرمایا تھا کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داست شرک در خوف مزمرد داست. وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے بھی ڈرتا ہے تو شرک کرتا ہے. فرانسس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع کیے ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن تب تک ہوتا ہے جب تک ہاتھ ہوا میں ہو, لیکن جب وہ ہمارے منہ پہ آ لگے تو پھر وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتا. تو پھر یہ یاد رکھیں کہ فلک کو پڑھا کبھی دل جلوں سے کام نہیں, اگر نہ آگ لگا دو تو داغ نہ ہو. We are Muslim, we are slaves of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Holy Prophet lives in our hearts. We believe in nobility of whole messengers of Allah. We tolerate everything, we tolerate death, but we never tolerate insult of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. We never tolerate insult of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and blasphemic cartoons. We never tolerate these things. मुल्क के हुक्मरानों, यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन, ये गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैलेंज कर रहे हैं, वाज़े कर रहे हैं اور پاکستان کی کوہان مینار پاکستان پر اعلان کر رہے ہیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر توہین رسالت کبھی بھی برداشت توہین رسالت کبھی بھی برداشت. اگر وہ توہین کو اپنی آزادی کہہ رہے ہیں, یہ ہزاروں علماء و مشائخ اور لاکھوں اہل سنت واضح کہہ رہے ہیں, حجرے میں چھپ کے نہیں پر سریعام کہہ رہے ہیں. اگر ویسٹ توہین کو اپنی آزادی سمجھتا ہے تو عاشق گستاخوں کا سر اتارنا اپنا دین سمجھتے ہیں. غلام یہ رسول میں ناموس نبی کی خاطر ہم بازو بلند کر کے, ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے, جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو کسی گاؤں کے نمبردار صاحب مسجد میں جھاڑو لگا رہے تھے. اتنے میں امام مسجد داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ نمبردار صاحب یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ امام صاحب آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ مسجد میں جھاڑو لگانے کا بڑا ثواب ہے, تو میں نے سوچا کہ میں اس ثواب سے محروم کیوں رہ جاؤں. امام مسجد آگے بڑھے, موصوف کے ہاتھ سے جھاڑو لیتے ہوئے کہا کہ حضور یہ ثواب کسی غریب کے لیے رہنے دیں, اللہ نے آپ کو بڑی دولت اور ثروت سے نوازا ہے, آپ کا کام مسجد میں جھاڑو لگانا نہیں, کوئی نئی مسجد تعمیر کرنا ہے. اگر آپ بھی جھاڑو لگانے لگے تو نئی مسجدیں کون تعمیر کرے گا. بالکل اسی طرح جو برسر اقتدار ہیں عمران خان صاحب
اور دیگر ہماری جو قیادت ہے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ فرانس نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو یہ جو مذمت آپ کر رہے ہیں یہ ہم جیسے فقیروں کے لیے رہنے دیں، جن کے پاس نہ اقتدار ہے، نہ کرسی ہے، نہ بہترین ایجنسیز ہیں۔ آپ کا کام مرمت کرنا ہے، مذمت کرنا نہیں۔